حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، مسجد کے اندر فرح الناس کأنہم یکتشرون، مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا وہ آپس میں کوئی تھوڑی بہت ہنسی مذاق کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہنسنے کی وجہ سے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ جس طرح کبھی بندہ شغل میں بیٹھا ہوتا ہے، آپس میں ہنسی مذاق کرتا ہے، تو صحابہ کرام بھی کسی بات کے اوپر ایسے ہنسی مذاق فرما رہے تھے تو ان کے ہنسنے کی وجہ سے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ کیفیت صحابہ کرام کی دیکھی، اگلی بات بعد میں ذکر کرتا ہوں، مسجد کے اندر خصوصی طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب بندہ مسجد میں آ جائے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اذان ہوتی تھی، بعض صحابہ کرام بے ہوش ہو جاتے تھے صرف اذان کی آواز سن کر۔ پوچھا جاتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، فرماتے تھے کہ اذان کی آواز سننے کا مطلب ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، پتہ نہیں جا کے وہاں بنتا کیا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے کسی افسر کے دفتر میں جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اس کائنات کے مالک کا دربار ہے کہ کون کہہ دے آسمان و زمین کو ختم کر کے رکھ دے، جو خالق اور مالک ہے۔ چنانچہ مسجد کے اندر ذرا پروقار طریقے سے آنا چاہیے جی، اچھے طریقے سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اما انکم لو اکثرتم ذکر ہادم اللذات لشغلکم عما ارا، اگر تم اس چیز کو زیادہ یاد کرو نا جو آ کے تمام لذتوں کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم مسجد میں آنے کے بعد کبھی ہنسو گے نہیں۔ یہ جس کیفیت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں نا، اس کیفیت میں کبھی بھی تمہیں نہ دیکھا جائے اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو۔ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی حضور نے فرمایا فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت ہے، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، بار بار اس کو یاد کیا کرو۔ یہ آتی ہے ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، دیکھنے کی لذت ہے، سننے کی لذت ہے، بولنے کی لذت ہے، پکڑنے کی لذت ہے، چلنے کی لذت ہے۔ تمام دنیا کی لذتوں کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، زندگی ختم، لذتیں ختم۔ فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو تو یہ تمہاری کیفیت نہ ہو۔ آگے آپ علیہ السلام نے بیان شروع فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ، حضور فرماتے ہیں قبر کے اوپر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر وہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے، قبر روزانہ آواز دیتی ہے، روزانہ بولتی ہے، روزانہ اعلان کرتی ہے، روزانہ تقریر کرتی ہے۔ کہتی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ قبر کہتی ہے آنا بیت الغربت، میں پردیس کا گھر ہوں، آنا بیت الوحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، آنا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، آنا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، بھرے ہوئے ہیں کیڑے مکوڑے۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، حضور نے فرمایا کہ جب اس کے اندر مومن آدمی کو دفن کیا جاتا ہے قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، حضور فرماتے ہیں قبر اس کو کہتی ہے اہلاً وسہلاً ومرحبا، آئے ہو خوش آمدید، اچھی جگہ پر آئے ہو تم۔ اما ان كنت لأحب من يمشي على ظهري الیہ، جتنے لوگ بھی میری پشت کے اوپر چلا کرتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا تھا، تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج تو میرے پاس آ گئی ہے۔ فَإِذَا وُلِيتَ كَالْيَوْمَ وَسِرْتَ إِلَيَّ، چونکہ آج تو میرے پاس آ گئی ہے۔ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، اب دیکھنا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ یہ خبر کہہ رہی ہے۔
یہ روزانہ اعلان کرتی ہے روزانہ، لیکن ہمارے کان بند ہوئے پڑے ہیں جی، دنیا کی محبت کی وجہ سے، پیسے دولت اور دنیا کے اندر بھاگ بھاگ کے نا ہم نے اپنی آنکھوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، سنائی ہی نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قبر جب یہ کہتی ہے نا، اس وقت آگے ہوتا کیا ہے، فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، حضور نے فرمایا کہ وہ قبر اس انسان کے لیے کھل جاتی ہے، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیتے ہیں، کشادہ ہو جاتی ہے اس کی قبر۔ اور وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر کے اندر حضور نے فرمایا کہ جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اس کی خوشبوئیں آتی ہیں، اس کی نعمتیں وہاں سے اس کو نظر آتی ہیں۔ یہ تو مومن آدمی تھا۔ وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، اور جب گنہگار کافر اور فاسق و فاجر آدمی کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر اس کو کہتی ہے لا مرحباً ولا اہلاً، تیرا آنا اچھا نہیں ہے، اما ان کنت لابغض من یمشی علی ظہری الیہ، جتنے بھی لوگ زمین کے اوپر چلا کرتے تھے ان میں تو سب سے زیادہ مجھے بدترین آدمی نظر آتا تھا، آج تو میرے حوالے کر دیا گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ، حضور نے فرمایا کہ وہ قبر اس کو پکڑ لیتی ہے، اس کے اوپر قبر، آپ علیہ السلام نے انگلیاں ایک دوسرے میں نا یوں گھسائیں، ایک ہاتھ کی انگلیاں آپس میں یوں گھسا کے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں گھسی ہوئی ہیں، حتیٰ تختلف اضلاعہ، حضور نے فرمایا کہ قبر اس کو یوں بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا تو وَيُقَيَّضُ لَهُ 70 تِنِّينًا، حدیث پاک کے آخری جملے ہیں جی، ہر بندہ اس کے اوپر غور کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر اس کو بھینچتی ہے نا، پسلیاں ایک دوسرے میں گھسا دیتی ہے، صرف سزا اتنی ساری نہیں ہوتی، وَيُقَيَّضُ لَهُ 70 تِنِّينًا، اس آدمی کے اوپر 70 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ اژدہا بڑے سانپ کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے سانپ اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان 70 سانپوں میں سے ایک سانپ کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا کہ لو ان واحدا منہا، اگر ان 70 سانپوں میں سے صرف ایک سانپ، خدا کے لیے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، خدا کے لیے اس بات کے اوپر توجہ دینے کی کوشش فرمائیے، کیوں آج ہمارے دماغ کے اوپر مال دولت دنیا کا ایک بھوت سوار ہے، اس کو جمع کرنے کے لیے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخرت کیا ہوتی ہے۔ فکر کیجئے، موت، قبر، اس کے بعد حشر، یہ سارے مسائل آنے والے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک سانپ نافخ فی الارض، ایک مرتبہ صرف زمین کے اوپر پھونک مار دے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انبتت شیئا ما بقیت الدنیا، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی یعنی قیامت، حضور نے فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ اگر وہ سانپ زمین کے اوپر پھونک مار دے، قیامت تک اس زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگے گا، سبزہ ختم ہو جائے گا، ایک مرتبہ اگر وہ ایک سانپ پھونک مار دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، فَيَنْحَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ، وہ سانپ اس کو کاٹتے بھی رہتے ہیں، اس کے اندر زہر بھی ڈالتے رہتے ہیں، اور حتیٰ یفضا بہ الی الحساب، حتیٰ کہ قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جو قبر ہے نا یہ خالی زمین کا گڑھا نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں زمین کا گڑھا ہے دفن کر کے آ گئے، انما القبر روضۃ من ریاض الجنۃ، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہاں سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو یہ دردناک خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہمیں یہ خطاب ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اس کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ قبر کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے،